ہاں میر صاحب کیا کہیں گے یہ حکومت کی 100 دن کی کارکردگی، شہباز شریف صاحب اوپر اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ سی ایم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 100 دن کوئی پیمانہ ہوتا نہیں، ایک زمانے میں بن گیا تھا، ملکیوں نے بنا دیا تھا، چل پڑا ہے. لیکن قصہ یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں اس وقت گزر رہے ہیں اس میں 100 دن تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے. اتنا بحرانی زمانہ ہے، اتنا کرائسس کا زمانہ ہے، اور انتخابات کے بارے میں اتنے سوالات ہیں اور حکومتوں کے بارے میں اتنے سوالات ہیں، اور اپوزیشن کچھ اس طرح کا مزاج پیدا کیے ہوئے ہے کہ کوئی کارکردگی کا جائزہ لینا جو ہے اس وقت اس کا پیمانہ ہی ڈیفرنٹ ہے. پیمانہ یہ کہ حکومت کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھاتی ہے. پیمانہ یہ ہے کہ اگر ہماری معیشت کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے سے خود کو کیسے نکالتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ترقی کی راہ پہ کس طرح چلاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کو جس بحران میں گھرے ہوئے ہیں، جن قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کے ذریعے سے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس سے کیسے بچاتی ہیں. تو اس میں تو ایک پازیٹیو سٹیپ، ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے. اس میں حکومت کا کتنا رول ہے، اس پارٹی کا کتنا رول ہے، اس ٹیم کا کتنا رول ہے، اور اس ٹیم میں تمام سٹیک ہولڈر کا کتنا رول ہے، یہ الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں سلامتی کا مسئلہ دوسرا کہ ملک میں سلامتی کی صورتحال کیسی ہو سکتی ہے یا ہوگی. افغان بارڈر پر ہمارے جو معاملات پیدا ہوئے ہیں اس پہ سٹرن ایکشن لیا اس حکومت نے. وہ جو پرانا ایکشن تھا نا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، انہوں نے سیدھا کہا ہے کہ جو شخص بھی ہماری سرزمین پر کچھ کرے گا ہم کارروائی کریں گے. اور انہوں نے دشمن کی سرزمین پر، دشمن کی نہیں، مخالف سرزمین پر جہاں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے تھے جا کر کارروائی کر کے اور ان کی مسلح افواج کے خلاف ہی کارروائی کر کے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ کوئی کام کرنا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے. اس طرح کی گڑبڑ کرو گے تو ہم ڈٹے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ تھی کہ ہمیں سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. اس لحاظ سے جس طرح کی صورتحال ہے اس حکومت کے ساتھ، اس کو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس کو اپنی مخالفت خیبر پختونخوا میں بھی اس کا درپیش ہے، اور اس پوری صورتحال میں جس طرح لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ علی امین گنڈا پور بھی 2 بار آ کے آخر مذاکرات کر چکا ہے. اگرچہ ڈنڈا چلاتا ہے، سوئچ آن کرتا ہے اپنی مرضی کے، اس کے باوجود بھی قابو میں ہے. اور آپ کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ کے معاملات آپ کو کتنے ایک ثبوت ہی چلتے نظر آتے ہیں، اتنے چلنے چاہیے. تو اب یہ بھی ہے کہ بلاول نے کہہ دیا کہ بجٹ میں وہ تعاون کریں گے اگرچہ انہیں اختلافات اس بات پہ. تو ان 3 پیرامیٹر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر کارکردگی یہاں سے چیک کی جا سکتی ہے، کامیاب جاری. تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے کہا یہ یاسین اقبال صاحب کا بیان آیا کہ بھی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے تو 5 سال اندر رکھیں. آپ نے سیاسی استحکام کی بات کی، کیا یہ اس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھ کے سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ یہ سچویشن جو چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا اس کو کہیں سے بدلنا چاہیے؟ نہیں، قصہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو 3-4 مہینے 5 مہینے جو ہیں بہت ٹرانزیشنل فیز ہے. یہی نہیں کہ آپ کو IMF سے قرضہ لینا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں بہت سی انویسٹمنٹ کی توقعات بھی ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ کی بہت سی پالیسیوں کا واضح ہونا ہے. آپ نے اگر IT میں کچھ اپنے لوگوں کو آگے لانا ہے تو اس کے نتائج آنا بھی شروع ہونا ہے. اگر آپ نے ایگریکلچر میں کچھ دکھانا ہے تو نظر آنا شروع ہونا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا کہ نہیں کرنا. تو میرے نقطہ نظر سے اکتوبر نومبر تک کا یہ پیریڈ جو ہے یہ وہی ٹرانزیشنل فیز کا حصہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ 100 دن ہے، آپ 100 دن اور لگائیے، اسی مشکل میں آپ کے گزریں گے. اس کے بعد آپ ایک ڈائریکشن حاصل کر لیں گے، اور وہ اگر ڈائریکشن درست ہوئی تو یقینی طور پر آپ ایک کارآمد، ایک مفید، لوگوں کے فائدے کی حکومت جو تھی ملک میں چلا سکیں گے. یہ آئندہ 100 سال بھی، صرف جانے والے 100 سال نہیں بلکہ آئندہ 100 سال بھی کئی لحاظ سے اس حکومت کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، اور اس سے پورا اترنا ہے. اور میرے خیال میں جس ٹرمینیشن کے ساتھ اور جس تحمل کے ساتھ اور جس اعتدال کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ شاید یہ وقت تو وہ گزار لیں، پھر ڈائریکشن جو کیا دیتے ہیں اس کا تجزیہ 100 دن کے بعد کریں. تو ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو شاید بہت بہتر ہوتی کارکردگی، یا لوگوں کا یقین زیادہ ہوتا دوسرے ممالک کا. آپ اسے کس طرح سے دیکھیں؟ نواز شریف کے وزیر اعظم کون ہونے دیتا ہے؟ نواز شریف کے وزیر اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی وہ قوتیں، ہمارے بہت سے اسٹیک ہولڈر جو فی الحال سمجھتے ہیں کہ ملک کا استحکام ان کی وجہ سے ہے، وہ اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو نواز شریف کو تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو مخالف قوت ہے، جو بانی PTI ہے، اس کو آنے نہیں دینا. اس کو کیوں نہیں آنے دینا؟ اس کی کئی ریزنز ہیں. سلامتی کی وجہ بھی ہے، ایسے ہی اس کی کارروائیاں بھی ہیں جس پر اعتراضات ہیں،
اور کچھ اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ہے ہماری مسلح افواج کے بارے میں بھی، ہماری سیکورٹی کے اداروں کے بارے میں بھی. اس کے حوالے سے نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف ان کی ضرورت تو ہے، لیکن نواز شریف کو اپنی ضرورت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو آپ سب کچھ سونپ دیں. اس کو سب کچھ سونپنے کا مطلب ہے کہ خود اپنے پاس جو بہت سارے اختیارات ہیں اس سے دستبردار ہونا. تو ایک استری کچھ بنا ہوا ہے الجھاوا سا اس ملک کے اندر کہ اس سے سب کچھ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری عدلیہ بھی، ہماری سلامتی کے ادارے بھی، ہماری پارلیمنٹ بھی، ہمارے دوسرے لوگ بھی، ہماری پارٹیاں بھی. دیکھیے پیپلز پارٹی کیا ہے، آپ نے تمام آئینی عہدے لیے ہیں، حکومت میں تو ہمارا تعلق نہیں ہے. تو پھر کیا ہے، ہمیں پنجاب میں اسپیس چاہیے. اسپیس کیا ہوتی ہے بھائی؟ اچھا آپ ہم سندھ میں انہوں نے ہمارے حصے کا ابھی آپ سندھ کی پارٹی ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں قومی پارٹی. تو ہر ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے اندر اتنی کنٹرڈکشن لے کے چل رہی ہے، اور وہ ساری کنٹرڈکشن ہمارے ملک کے عوام پر اس کا اثر ہوتا ہے. یقینی طور پر مہنگائی کم ہوئی ہے، کوئی نہیں شک ہے، لیکن جو کم ہوئی ہے اس کا اثر ابھی ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. پہنچا نہیں ہے وہاں تک. یہ اگر پہنچا بھی ہے تو اتنا کم پہنچا ہے، اتنا کم محسوس ہو رہا ہے. لہٰذا یہ کہ مرغی سستی ہو گئی ہے. آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کر دیا، مرغی سستی ہو گئی ہے. بہت سے کام تو آپ اپنا بارڈر ٹھیک کرتے ہیں، آپ کا ڈالر ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ بارڈر ٹھیک کرتے ہیں، آپ کی مرغی ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ بارڈر ٹھیک کرتے ہیں، آپ کی گندم ٹھیک ہو جاتی ہے. تو بہت سارے کام تو بیڈ مینجمنٹ سے ہے. آپ ٹیکس ہی کلیکٹ کر پاتے. شبر زیدی نے 5 چیزیں گنوائی تھیں، میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ایک سیکٹر کی، ایک ایک پریولیج کلاس کی جو پرابلمز ہیں ہمارے لیے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی راستے میں جو رکاوٹ ہیں بتا دی. تو یہ رکاوٹیں آج بھی موجود ہیں. آخری بات ہمیں اسے ختم کرنا ہے. وزیر اعظم چائنا گئے، بہت سی باتیں ہوئیں، اور اپوزیشن نے یہ کہا، جو پورا پروپیگنڈا بھی ہوا کہ جی بڑا ناکام دورہ ہوا، بالکل نو ہوئی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ ناکام ہوا ہے اگر تو اس لیے ناکام ہوا ہے کہ پچھلی حکومت نے سی پیک کو رول بیک کر دیا، اور اس حکومت کو سی پیک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور چین کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑ رہی ہے. اس کو آپ ناکامی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ سارا کام وہ یہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو لایا ہی گیا تھا سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے. وہ کام کرنے کو تیار ہے اس حکومت کے ساتھ. ان کی پریفرنس نمبر 1 یہی ہے. ہاں، جس طرح آپ نے سوال پوچھا تھا کہ نواز شریف ہوتے تو بہتر چلتا، ان کی پریفرنس اگرچہ شہباز شریف کو وہ شہباز شریف اسپیڈ کہتے ہیں اور بہت کام کیا ہے، لیکن آج بھی سی پیک کے بارے میں ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ان کی پریفرنس نمبر 1 اگر گنی جائے گی تو نواز شریف گنی جائے گی. ٹھیک. ان کی حکومت گئی اسی وجہ سے. اس کی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی دلیلیں ہیں اور بہت سے قصے ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے. فی الحال اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو.